1,24,000 انبیاء پروردگار نے بھیجے ہیں۔ رسول پاک سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی قومیں آتی تھیں کہ ہمیں کلمہ پڑھایا، ہمیں جنت کے راستے پہ دکھایا، ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ بتایا، ہمیں گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتایا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کی۔ سب سے فریضہ جو تھا نا انبیاء کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ مولا حسین جب مدینہ سے چلے تھے تو آپ نے فرمایا تھے اپنے نانا کی جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے جب ہجرت کی تھی۔ تو ہر نبی نے کہا لا اجری الا اللہ، ہمارا کوئی اجر نہیں، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، ہمارا اجر اللہ پر ہے، اللہ اجر ہمیں دے گا، ہم نے تم سے کچھ نہیں لینا، تم ہمیں کیا دو گے اجر۔ کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، نہ محمد مصطفیٰ نے اجر مانگا ہے۔ رسول کہہ دیتے میں نے تمہارے لیے پتھر کھائے ہیں، میں نے تمہارے لیے کانٹوں پہ میں چلا ہوں، میں تمہارے لیے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، تو رسول پاک کہتے کہ مجھے اجر عطا کرو، نہیں مانگا اجر، اللہ نے مانگا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کے بعد اسلام کو ولایت علی ابن ابی طالب سے مکمل کرنے کے بعد کہا کہ کچھ نہیں مانگتا میں پروردگار، جس نے تمہیں عطا کیا وہ پروردگار کہتا ہے کہ اجر رسالت عطا کرو، میرے محبوب کا اجر عطا کرو، ورنہ نہ تمہارے روزے قبول ہیں، نہ تمہاری نمازیں قبول ہیں، نہ تمہارے حج قبول ہیں۔ مصلی عبادت پہ آؤ لیکن دل میں محبت اہل بیت ہو، ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان ہو، تمہاری جبین خاک شفا پر ہو، پھر پروردگار تمہاری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ محبت کا سوال کیا ہے، اور کس کی محبت؟ نبیوں کی محبت کا سوال نہیں کیا، اہل بیت کی محبت کا سوال کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود بھیجے گا ایک دفعہ۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے اہل بیت کی۔ یہ وہ اہل بیت ہے جن کے لیے قرآن میں بارہا فضائل کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ مجالس حسین ذکر اللہ کا بھی ہے، ذکر رسول کا بھی ہے، رزق ہر معصوم کا ہے، رزق النبیوں کا ہے، ہر ذکر ہے نا، ہر ایک کا ذکر ہے، لیکن کہتے کیا ہے مجلس حسین۔ مولا حسین کو یہ شرف اتنا کیوں عطا ہوا؟ بھئی مجلس رسول اللہ ہوتی، مجلس علی ابن ابی طالب ہوتی، مجلس فاطمہ الزہرا کہلاتی، مجلس حسن مجتبیٰ، مجلس حسین۔ پنجتن پاک اکٹھے آئے ہیں نا، پنجتن پاک میں نمایاں ہستی ہے مولا حسین علیہ السلام کی۔ پروردگار نے 12 میں بھی حسین کو واحد رکھا، 14 میں بھی حسین کو واحد رکھا، کیونکہ مولا حسین نے دین کی بقا کے لیے وہ انبیاء تھے، پیغام لاتے رہے۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے والے کا نام ہے حسین۔ حسین جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ کبھی سوچے کس شہنشاہ کی، کس بادشاہ کی صف پہ آئے ہیں؟ وہ مقام معمولی مقام نہیں ہے جہاں پہ معصومین علیہ السلام آ جائیں، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے سیدہ تشریف لے آتی ہیں۔ یہ فرش اعضاء معمولی نہیں ہے، وہ مقام جہاں سجدے کیے جاتے ہیں وہ مسجد سے کم نہیں ہے، وہ مقام جہاں مولا کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے۔ مولا نے ہمیں دنیا میں ہی جنت کا لنگر کھلا دیا۔ اب بتائیں، آپ اس فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پیاس کا احساس ہے، کوئی بھوک کا احساس ہے، کوئی گھر کی ٹینشن ہے، کوئی جو مسئلے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ یاد ہے؟ یہ معجزہ ہے مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں حسین زماں، فلاں حسین زماں، نہیں، حسین واحد ہے، حسین ایک ہے، حسین جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اگرچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین ہستی ہیں کائنات میں، کوئی نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، سید الانبیاء ہیں، لیکن یہ شرف صرف مولا حسین کو ملا ہے کہ ان کے نانا سید الانبیاء ہے۔
خاتم المرسلین ہے. کائنات میں کسی کا نانا سوائے حسن مولا کے، سوائے حسین مولا کے کسی کا نانا ہے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنات، جس کی ولا ایمان ہے. کوئی ہے میرے مولا حسین جیسا جس کا بابا علی جیسا ہو، کہ جس کو اللہ نے اپنا نام عطا کیا؟ کوئی ہم سر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. حسن مجتبیٰ سید الشباب اہل الجنت، کوئی ہے جو حسین کے بھائی جیسا ہو؟ ماں کون ہے؟ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا. سیدۃ النساء العالمین ہے بی بی. کوئی ہے جس کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو؟ اور کوئی ہے مولا حسین جیسا؟ ابو الائمہ ہے، مولا کائنات ابو الائمہ ہے یا مولا حسین ہے؟ 9 اماموں کے بابا ہیں امام حسین. اللہ نے نسل امام حسین علیہ السلام کے رکھی. کوئی ہے حسین جیسا کہ جس کے 9 بیٹے امام ہوں، جس کا مہدی جیسا پردہ غیبت میں ہو، اور جب وہ آئے گا ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان کی. کوئی ہے امام زمانہ جیسا؟ آج کہتے ہیں فلاں حسین زمان، ہر زمانہ حسین کا ہے. کل بھی حسین کا زمانہ تھا، آج بھی حسین کا زمانہ ہے، آنے والے کل میں بھی حسین کا زمانہ ہوگا. امام سمجھیں. دیکھیے جس نے خدا کی ذات، جسے خدا پر یقین نہیں ہے، جسے خدا پر یقین نہیں ہے، خدا کی توحید پر، اللہ کہتے ہیں نانو اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. اللہ ہے. جنہیں اللہ پر یقین نہیں ہے وہ یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے خدا بنا لیے ہیں، وہ مشرک ہو گئے ہیں. اسی طرح امام وہی ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر دیا. میرے ساتھ یہ بچے بھی ساتھ بیٹھے تاکہ نام یاد ہے نا. اللہ نے کتنے امام، 12 امام بھیجے ہیں نا، دین کے محافظ بھیجے ہیں. رسول پاک نے 12 اماموں کے نام بتائے ہیں نا. وہ کون سے نام ہیں؟ پہلے امام علی ابن، میرے ساتھ بولے گا، پہلے امام علی ابن ابی طالب، دوسرے امام حسن مجتبیٰ. بھائی نام لینا بھی تسبیح ہے، عبادت ہے. اپنے اماموں کا نام لیتے شرمانا کیسا؟ بلند آواز سے نام لے، آواز عرش تک جائے. پہلے امام مولا علی، دوسرے امام مولا حسن، تیسرے امام یا چوتھے امام علی بن حسین، 5ویں امام محمد بن علی مولا باقر، 6ٹھے امام جعفر بن محمد، 7ویں امام موسیٰ بن جعفر صادق، 8ویں امام علی بن موسیٰ کاظم، 9ویں امام محمد بن علی، 10ویں امام علی بن محمد نقی مولا، 11ویں امام حسن بن علی عسکری مولا، 12ویں امام زمانہ جن کا نام رسول کے نام پر ہے. میں نے کوئی غلط نام تو نہیں لیے نا؟ یہی 12 امام ہے نا. اس کے علاوہ کوئی پہلے امام ہے نہیں، کوئی بعد میں ہے. مولا علی کے 18 بیٹے ہیں، ان میں حضرت عباس جیسی جلیل القدر ہستی ہے. کیا ہم حضرت عباس کو امام کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں امام عباس؟ نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک نے نہیں فرمایا. علی اکبر جیسے شبیہ پیغمبر بیٹے ہیں مولا حسین کے، لیکن علی بن حسین امام زین العابدین ہیں. ہم علی اکبر کو امام کہہ سکتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، امام علی نقی کے بیٹے ہیں. بتائیں ہم کسی امام زادے کو امام کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امام زادے ہیں. امام یہی 12 ہیں جنہیں معرفت نہیں ہے، جنہیں خدا کی معرفت نہیں تھی، وہ مشرک ہو گئے، وہ بت پرست ہو گئے. جنہیں امامت کی معرفت نہیں تھی کہ امام کیا ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، اشرف الکائنات ہوتا ہے امام. جنہیں امامت کی معرفت نہیں ہے وہ اپنے جیسے بشر کو امام بنا لیتے ہیں.
یاد رکھیے گا امام زمانہ موجود ہے، مجھے کوئی ممبر پہ بٹھائے نہ بٹھائے، ہم نے آگے بی بی کی بارگاہ میں جواب دے انہیں، یہاں سے حق بات کہی جائے گی۔ یہ ممبر فضائل محمد و آل محمد کے لیے ہے، یہ ممبر مصائب محمد و آل محمد کے لیے ہے، ہم ان کے ادنا سے نوکر۔ جسے بھی عظمت ملی ہے اس در سے ملی ہے۔ جناب سلیمان فارسی کو کیوں کہا منا اہل بیت؟ میری اہل بیت میں سے ہے۔ اپنی داڑھی سے سیدہ کے در کی صفائی کرتے تھے۔ جناب قمبر کو مقام ملا، ابو ذر جیسا سچا نہیں ہے دنیا میں، ان کے نقش پا پر جو چلا، جو ان کی محبت میں غرق ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا جو ڈوب جاتا ہے اشکیلی میں وہی تو بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت غرق کر دیتی ہے انسان کو۔ یاد رکھیے کون ہے حسین مولا، ان کے قرآن کیا ہے؟ احکام محمد و آل محمد کے، فضائل محمد و آل، دشمنوں پر تبرہ، کبھی ظالم کہہ کر، کبھی فاسق کہہ کر، کبھی غاصب کہہ کر، پروردگار نے کہا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھٹلائے ان کی شان کو ان پہ بھی لعنت، وہ جھوٹا ہے، جو ظلم کرے اس پر بھی لعنت، جو فسق کرے لعنت اللہ علی الفاسقین، غاصب پر لعنت، جو ان کے حق کو غصب کر لے ان پہ لعنت۔ قرآن کیا ہے؟ جس حسین کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ عام ہستی نہیں ہے، ہمیں نام لینے کا شرف مل گیا ہے، ہم سجدہ ریز رہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام کی تسبیح فرشتے پڑھتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں لمحہ لمحہ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ پروردگار لمحہ لمحہ درود بھیج رہا ہے اور مومنوں سے کہہ رہے کہ تم بھی درود بھیجو، تم بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک فرشتہ بھیج رہا ہے، 2 فرشتے بھیج، جتنے فرشتے ہیں، جبرائیل جیسا سید الملائکہ درود بھیج رہا ہے، اسرائیل جیسا ملک الموت درود بھیج رہا ہے، اسرافیل جیسا روزی بانٹنے والا درود بھیج رہا ہے، میکائیل جیسا اسرافیل روح پھونکیں گے، اسرافیل اور جو ہے یہ روزی تقسیم کرنے، سب درود بھیج رہے ہیں، چاہے وہ دائیں کندھے بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ منکر نکیر ہے، چاہے وہ رضوان جنت ہیں، چاہے وہ قبر میں آنے والے ہیں، سب درود بھیجے۔ تم بھی درود بھیجو محمد و آل محمد پر، درود بھیج دیں۔ کون ہے حسین؟ مودت کے لیے آیت نازل، قل لا اسألکم، کہہ دو ان سے میں کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ میں خدا ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے واجب ہے ان سے محبت کرنا، اور ایسے محبت کرو جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ کبھی آیا تطہیر کو نازل کیا، ابھی حدیث کتاب پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین کون ہے؟ باری دیگر سلوات۔ میرے پاس 2 سپیکر ہیں اور آج ایسا دن تھا میرے دونوں سپیکر کام نہیں کر رہے تھے، درود بھیجیں گے۔ جی السلام علیکم۔ علی 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 یا علی آپ ذرا ادھر قریب اگر آ جائیں تو پیچھے والی بھی آگے آ جائیں گی۔ کون ہے مولا حسین؟ جو آیہ مودت میں بھی ہیں،
جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کی محبت کا اللہ حکم دیتا ہے. اور رسول منبر سے کہتے ہیں دونوں بیٹوں کو زانو پر بٹھا کے، ہازان ابنان امامان، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، سید الشباب اہل الجنت، جوانان جنت کے سردار ہیں. پروردگار ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت کرے، ان سے دشمنی رکھ جو حسنین سے دشمنی رکھے. محبت کا سوال کیا ہے پروردگار؟ آیہ تطہیر نازل ہوئی، ان کی طہارت کی گواہی قرآن میں اللہ دے رہا ہے. کچھ آیتیں ہیں جن میں امام حسین پنجتن پاک ائمہ کے ساتھ ہیں، کچھ آیات صرف امام حسین کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں. اب 2 آیتوں کا میں نے ذکر کیا. آیہ مودت میں بھی حسین شامل ہے پنجتن پاک کے ساتھ، آیہ تطہیر میں بھی حسین شامل ہے پنجتن پاک کے ساتھ. تیسری آیت ہے آیت مباہلہ، قل تعالوا ندعو ابناءنا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. بھئی اللہ کی آیات کو تو مانتے ہو نا. لوگ کہتے ہیں تم فرزند رسول کیوں کہتے ہو مولا حسن کو، مولا حسین کو؟ بھئی قرآن کہہ رہا ہے یہ فرزند رسول ہیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا، بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، تم اپنی جان سے عزیز اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس. مباہلہ میں کیسے چلے ہیں رسول؟ عیسائی تھے نا نجران کے، عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. بھئی کیسے نہ ہو معجز نما عیسیٰ، کیسے مٹی سے پرندے بنا کے زندہ انہی اخلے کو منت تین تیرا، میں مٹی سے پرندے بنا لیتا ہوں اور اس میں روح پھونکتا ہوں اور اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، اڑنے لگتا ہے. مٹی کا پرندے میں جان آ جاتی ہے. جو شفا، جو مبروس ہے انہیں شفا دے رہے ہیں، جو نابینا ہے انہیں آنکھیں دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام حضرت عیسیٰ حد تو نہیں گئے نا، موضوع بڑا لمبا ہوتا ہے. جب مجھے میں مسائل پورے پڑھوں گی، ٹھیک ہے، اور فضائل میں 2-3 منٹ کے مکمل تھوڑے سے مجھے کرنے دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ بس سب نے ہی جاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو بلائے نہ بلایا ہے تو ہر پڑھنے والے کا اپنا مقام ہوتا ہے. جناب ہاں جی، درود بھیجے ایک دفعہ. اجازت ہے نا؟ آپ اگر کہیں گے تو میں اٹھ جاؤں گی. کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے یہ بیٹے ہیں. حسین کو سینے سے لگایا، حسن کی انگلی تھامی. کیا ہے حسنین؟ فرزندان محمد مصطفیٰ. قرآن کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے، تو ہم کیسے نہ کہیں؟ یہ منزل صرف مولا حسن مولا حسین کو ملی ہے. اور پھر کچھ آیات ہیں، میں نے مختصر کر دیا، جو صرف امام حسین کے بارے میں ہیں. اچھا ایک آیت تو سب نے سنی، یا یہ تو النفس مطمئنہ ترجو الی ربک راضیات مرضیات. اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ آ، وہ تم سے راضی تم اس سے راضی. نفس مطمئنہ کون ہے؟ مولا حسین. مولا حسین کی ہستی، مولا حسین کے بارے میں آیت ہے. پھر ایک اور آیت ہے کہ ماں نے رنجو، میں نے وہ سارے چھوڑ دی، من قتل مظلومن، کہ جو مظلوم ہو کر قتل کر دیا جائے اس کا قصاص لیا جائے گا. یہ مولا حسین کے بارے میں ہے. اور جو قصاص لے گا، جو انتقام لے گا، وہ مولا حسین کا بیٹا امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو یاد رکھیے کوئی نہیں ہے مولا حسین جیسا. حسین مولا کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں. حسین 1,24,000 کی نبیوں کی محنت کو بچانے والی ہے. کوئی ہے حسین جیسا جس نے گھر کا گھر لٹا دیا ہو؟ کوئی ہے مولا حسین جیسا جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہو، بھائیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو، جس نے اپنے بہنوں کی چادریں دے دی ہوں؟ تھوڑے سے مصائب کے جملے پڑھوں گی انشاءاللہ. موقع رہا میں ہمیشہ آخر میں پڑھتی ہوں، اور مصائب کے ساتھ دعا کے ساتھ. جو میرے مولا کی رضا اس میں ہم راضی ہیں. مولا کا ذکر تو ہو گیا نا. نفس مطمئنہ
کیوں ہے نفس مطمئنہ. یہ ایام ہے بی بی سکینہ کی شہادت کے، بڑے سخت ایام ہیں. جانتے ہیں زندان کیسا ہے، جس کی چھت نہیں ہے، جس میں اوس پڑتی ہے. شہزادیوں کے چہروں کی رنگتیں مرجھا گئی ہیں. بی بی سکینہ کی شہادت، مولا حسین فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو. سینے پہ سلا سلا کے پالا ہے مولا نے اس سکینہ کو، سینے کا تعویذ ہے بی بی سکینہ. کتنی پیاری ہیں بیٹیاں ہیں نا. یہ بہنوں کی مجلس ہے، یہ بیٹیوں کی مجلس ہے. چاہے بزرگ بھی ہو گئے ہیں، ابھی والدین کا ذکر کروں، چہرہ ایک دل پہ ماں باپ کا تصور سامنے آتا ہے. اور بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے باپ سے. اور اگر چھوٹی بیٹیوں باپ باہر جانا لگے پیچھے پیچھے بابا کے جائیں گی. بیٹیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے. ذرا تصور کرے سکینہ کو کتنی محبت تھی مولا حسین سے، سکینہ کو کتنی محبت تھی اپنے بابا سے. بڑا غم ہوتا ہے یتیمی کا، خدا کسی کو یتیم نہ کرے. بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے یتیمی کا. یہ بی بی یتیمہ بھی ہے، یہ بی بی زخمی بھی ہے، یہ بی بی مظلومہ بھی ہے، یہ بی بی اسیرہ بھی ہے. ہر ایک کو مارا گیا. جتنا سکینہ کو مارا گیا اتنا کسی کو مارا نہیں گیا. شیخ جعفر سوستری نے مصائب کی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین چلے رخصت ہو کر میدان کو، ایک 4 سال کی بچی بابا کے پیچھے پیچھے چلی، مارن مارا. بابا ذرا رک جائیے، بابا ذرا رک جائیے. اون سکینہ جو زلجھنا کے سموں سے لپٹ کر فریاد کرتی رہی، اور میرے بابا کو نہ لے جا. ہر مجلس میں بیویاں آتی ہیں نا، ہر مجلس میں بی بی سکینہ بابا کا پرسہ لینے آتی ہے، اپنے مظلوم بابا کا پرسہ دینے. آپ کے ہاتھ آزاد ہے نا. بڑی حسرت تھی سکینہ کو رو، ہمیں بابا کا ماتم کرو. آپ کے ہاتھ آزاد ہے، آپ حسین کا ماتم کر سکتی ہے، آپ حسین پہ گریہ کر سکتی ہے. ہائے سکینہ جب جب روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا. ہر مجلس میں بی بی فاطمہ آتی ہے، زخمی پہلو کے ساتھ آتی ہے. بی بی زینب کبریٰ آتی ہے، بی بی سکینہ آتی ہے. آج منسوب کر رہی ہوں بی بی سکینہ سے، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جہاں جہاں شہادت سکینہ پڑھی جاتی ہے مولا حسین آتے ہیں پرسہ لے دے. عباس کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آتے ہیں، علی اکبر زخمی کلیجہ لے کے آتے ہیں، اور جناب فروا قاسم کے ٹکڑے سنبھال کے آتی ہے. اور سب کی لاڈلی ہے سکینہ، اور سب کو پیاری ہے سکینہ. اور مولا کہتے تھے زیادہ اور میری سکینہ کا خیال رکھنا. جب آخری لمحے تھے نا، کہتے ہیں جب یتیم کو یہ ہوتا ہے پرسہ دینے جاتے ہیں، سر پہ سب شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. ہائے سکینہ شمر بابا کے سینے پر تھا، ننھے ننھے ہاتھ پھیلا کے کہتی تھی ناما میرا بابا بڑا زخمی ہے. اس ملعون کا ہاتھ اٹھا، اور ایک ہاتھ شہزادی کے بالوں میں، اور دوسرے ہاتھ سے تماچے. کہتے ہیں نا باپ کا قاتل نہیں بھولتا. جب جب شمر سامنے آتا تھا سکینہ کبھی پھوپھی زینب کے پیچھے ہوتی تھی، کبھی مولا سجاد کے پیچھے، اور جب کبھی سکینہ پہ نظر پڑتی اور کبھی دائیں رخسار پہ تماچا، اور کبھی بائیں رخسار پہ تماچا. امام زمانہ کہتے ہیں اور میرا سلام ہو اس بچی پر، اور کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. مجھے بتائیے
ایک دو رخساروں ایک دو تماچوں سے تو رخساروں کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اللہ جانے کتنے تماچے کھائے ہیں میری بیوی نے، اور کیسے رنگ بدلتا رہا. مختصر کر دیے میں نے مسائے، اور کبھی گھوڑوں کے ساتھ سکینہ کے کان زخمی. مولا سجاد علیہ السلام جب سوتے تھے خاک پر سوتے تھے. کبھی بیٹی تکیہ لے کر آ جاتی، بابا تکیہ سر کے نیچے رکھ لے، مولا سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہو جاتا. مولا بلند آواز سے روتے اور کہتے مجھے سکینہ یاد آتی ہے، اور کہتی تھی بھیا سجاد اور میرے کان زخمی ہے اور مجھے پتھروں پہ نیند نہیں آتی. بڑی حسرت تھی بی بی کو. بس آخری جملے ہیں، پرسہ دے دیجئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آنسو بڑے قیمتی ہے. جب مجلس میں جو رسول کی بیٹی آتی ہے، ایک ہاتھ میں رومال ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں شیشی ہوتی ہے، میری بی بی ایک ایک آنسو جمع کرتی ہے. یہ آنسو مولا حسین کے زخموں کی دوا، اور پتہ نہیں کس کا آنسو اور میرے مولا کے زخموں کو ٹھیک کر دے. خواب دیکھا مولا حسین کو بی بی نے زندان میں خواب میں دیکھا. تڑپ کے اٹھی ہے بی بی، مجھے بابا کی خوشبو آ رہی، ابھی میرے بابا میرے پاس تھے اور مجھے بابا نظر نہیں آتے. مولا کا سر آیا، بی بی نے جلا ہوا کرتا اٹھا دامن پہ لا کے کہہ دیا، سینے پہ ہاتھ مار کے گیا، ہائے یتیمہ، ہائے مظلومہ، ہائے سکینہ. بابا کس نے رگوں کو کاٹا؟ اور پھر ایک دفعہ کہا بابا آنکھیں کھول، بابا دیکھ میرے بال سفید ہو گئے، بابا میری کمر جھک گئی، بابا میری ہڈیوں سے گوشت جدا ہو گیا. سکینہ خاموش ہو گئی. کچھ دیر گزری، مولا سجاد کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میری زندان میں اور بابا کو رونے والی سکینہ گزر گئی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وعلی اعدائهم. Beside you,